تاریخی سطح کے اوپر بین الاقوامی سطح کے اوپر رونما ہوتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی توجہ کو ان امور کی طرف مبذول کروانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دن بھی انہی ایام میں سے ایک دن ہے کہ جن کے ساتھ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان، اس کا قیام کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کے پس منظر میں ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ غوریوں نے، غزنویوں نے، تغلقوں نے، غلاموں نے، مغلوں نے برے صغیر کے اوپر حکومت کی، اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کا رویہ عوام الناس کے ساتھ اتنا معتدل تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ 1000 برس کی حکومت کے باوجود ہندو برے صغیر میں اکثریت میں رہے اور مسلمان اقلیت میں رہے۔ اگر سلاطین دہلی اور مغل بادشاہ ظالم ہوتے تو کبھی بھی ہندو اکثریت برے صغیر کے طول و عرض میں نظر نہ آتی۔ جب اسپین کے اندر عیسائیوں کو برسر اقتدار آنے کا موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کا گلا گھونٹ کر اور ان کا قتل عام کر کے ان کو جبرن اقلیت میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، سلاطین دہلی نے ایسا نہیں کیا، سلاطین مغلوں نے ایسا نہیں کیا، نہ بابر نے ایسے کیا، نہ ہمایوں نے ایسے کیا۔ غلطیوں کے باوجود، قباحتوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود، بد اعتقادی کے باوجود نہ اکبر نے ایسے کیا، عیاشی کے باوجود، فحاشی کے باوجود نہ جہانگیر نے ایسے کیا، نہ شاہ جہاں نے ایسے کیا، نہ اورنگزیب نے ایسے کیا۔ ہندو اپنے مندروں میں جاتے رہے، اپنے معاملات کو چلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اورنگزیب کے بعد جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا والا معاملہ رونما ہوا۔ عورت کے پیچھے لگ کر، شراب کے پیچھے لگ کر، شباب کے پیچھے لگ کر مغل جو جانشین تھے، اورنگزیب کے جانشین، شاہ جہاں کے جانشین، بابر کے جانشین، وہ حسن صورت کے پیچھے دوڑے، زمین کی زینت کے پیچھے دوڑے۔ انگریز سامراج نے کاروباری چکمہ دے کر، کاروباری چال دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کھول کر اپنے تجارتی نیٹ ورک کو فقط نہیں بچھایا بلکہ مسلح کارروائی کے لیے گراؤنڈ کو یہاں پر بنایا گیا۔ مغل اپنی بے تدبیری کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں اور فحاشیوں کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انگریزی استبداد کا مقابلہ کر سکتے۔ انگریزوں کے سامنے بچھتے چلے گئے، گرتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں سراج الدولہ نے حق کے علم کو اٹھایا، حضرت فتح علی شہید نے حق کے علم کو اٹھایا، لیکن حضرات گرامی قدر کوئی میر صادق کی بے وفائی کا نشانہ بنا، کوئی میر جعفر کی بے وفائی کا نشانہ بنا۔ بتدریج مسلمانوں کا اقتدار ان سے چھنتا چلا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے جلیل القدر فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کے جلیل القدر فرزند حضرت اسماعیل شہید حضرت سید احمد کے ساتھ مل کر برِ صغیر کے طول عرض میں علم جہاد کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن علم جہاد کو اٹھانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی یکجہتی چونکہ پارا پارا ہو چکی تھی، وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ حضرات گرامی قدر، 1831 کے اندر حضرت سید اسماعیل شہید جو تھے وہ جامِ شہادت کو نوش کر گئے۔ بالا کوٹ کی وادی نے اس عظیم الشان فرزند اور جلیل القدر عالم دین کے لاش کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد بھی آزادی کی شمع کو جلانے کے لیے کبھی حضرت مولانا ولایت علی نے علم جہاد کو اٹھا لیا، کبھی حضرت مولانا عنایت علی نے علم جہاد کو اٹھا لیا، کبھی حافظ احمد اللہ نے علم توحید کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی جعفر تھانیسری نے علم توحید کو اٹھا لیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انگریز غالب آ گیا، مسلمان مغلوب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ صاحب اقتدار مسلمان تھے اس لیے انگریزوں کی چیرہ کا نشانہ بنے۔ جدید جمہوری نظام کے اندر اکثریت جو تھا اس کو اقتدار کے راستے کے چلنے میں آسانیاں تھی،
ہندو 1000 برس تک غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد ابدی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جمہور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا، پوری طرح بیدار تھا۔ حضرات گرامی قدر ایسے حالت کے اندر بڑے بڑے مسلمان رہنماؤں نے حالات کی نبض کے اوپر ہاتھ کو رکھا۔ حضرت قائد رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بانپ لیا۔ اب بر صغیر میں جدید جمہوری نظام کی آمد کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل اسی صورت محفوظ رہ سکتا ہے ان کے لیے علیحدہ وطن کو حاصل کیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ بر صغیر کے اندر 2 وطن کو یا ایک وطن کو مسلمانوں کی اکثریت کے وطن کو بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ نے جب اپنے خطبے کو دیا تو حضرات گرامی قدر اس میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان جو ہے ہندوؤں کے کلچر کی وجہ سے، ان کی ثقافت کی وجہ سے، ان کے معتقدات کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے اب ان کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قائد نے حضرت علامہ اقبال کے تصورات میں رنگ بھرا، تحریک کو چلایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا۔ حضرات گرامی قدر بنگال سے بنگالی اٹھے، پنجاب سے پنجابی اٹھے، سندھ سے سندھی اٹھے، بلوچستان سے بلوچی اٹھے، خیبر پختونخوا سے پختون اٹھے۔ حضرات گرامی قدر پورے بر صغیر میں اوطان کے فرق کو چھوڑ کر، اقوام کے فرق کو چھوڑ کر، نسلوں کے فرق کو چھوڑ کر، رنگوں کے فرق کو چھوڑ کر، اور حضرت علامہ اقبال کی اس بات کے اوپر غور کر کے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت میری۔ حضرات گرامی قدر نعرہ ایک ہی نعرہ تھا، ان الحکم الا للہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر جب سرفروش نکلے، جب مہاجر نکلے، جب اپنی جانوں کو قربان کرنے والے نوجوان نکلے، جب نیزے کی انیوں میں بچوں کو تڑپایا گیا، جب بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبویا گیا، جب لوگوں کو ہجرتوں کے پر مجبور کیا گیا، جب کھیتوں کو چھوڑا گیا، جب کھلیانوں کو چھوڑا گیا، جب اوطان کو چھوڑا گیا، جب گھر بار کو چھوڑا گیا، جب جائیدادوں کو چھوڑا گیا، جب ہجرتوں کو کیا گیا، حضرات گرامی قدر پھر پاکستان ہم کو حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کیا تھا؟ بر صغیر کے مسلمانوں کی تشنہ تمناؤں کی ایک تعبیر تھی۔ حضرات گرامی قدر 1857 سے لے کر 1947 کے 9 بشروں کی مشقتوں کا سبب تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قائد کی ڈٹرمنیشن کا اور حضرت علامہ اقبال کے ویژن کا سبب تھا، علماء اسلام کی محنتوں کا سبب تھا اور عوام الناس کی بے پناہ قربانیوں کا سبب تھا۔ حضرات گرامی قدر اس وطن کو جب ہم حاصل کیا تو حضرات گرامی قدر ہندو مکار نے، ہندو بے ایمان نے اس بات کو آسانی سے حاصل نہیں کیا۔ وہ پاکستان کے علاوہ سازشوں کے اندر مصروف ہوا۔ اس کو اس بات کا پتا تھا امت کے لیے سب سے بڑا سوہان روح اور امت کے لیے سب سے بڑا سام جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ امت کو اقوام میں تقسیم کر دیا جائے، امت کو نسل و رنگ کے اندر تقسیم کر دیا جائے، امت کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اور حضرت رسول اللہ کی غلامی سے ہٹا کر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹا کر اور قبلے کی سمت سے ہٹا کر ان کو جس وقت نسلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جب رنگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو ایسے عالم کے اندر پھر مسلمان متحد نہیں رہ سکتا۔ وہ دو قومی نظریہ جس نے اس بات کو بلند فرما دیا، وہ دو قومی نظریہ جس نے اس خبر کو واضح فرما دیا کہ ہندوستان میں رہنے والے 2 اقوام ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہندو رہنماؤں نے اس بات کو واضح کرنے کا تہیہ کر لیا کہ ہم واضح کریں گے مسلمان ایک قوم نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں درجنوں اقوام موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر بنگال کے لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر تحریک پاکستان کا حصہ تھے۔ حضرات گرامی قدر بنگلہ زبان کو بولنے والے تھے، اردو زبان سے صحیح معنوں میں شناسا نہیں تھے۔ تقسیم وطن پاکستان کے قیام کے بعد اور تقسیم ہند کے بعد پہلا مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، لیکن حضرات گرامی قدر اس معقول مطالبے کو قبول نہ کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بنگلہ کو نظر انداز کیا گیا، اردو کو واحد قومی
نبی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر بنگال قوم پرستوں کو نفرت کے بیج بونے کا موقع ملا. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر ہندوستان نے وہاں پر باقاعدہ طور پر نظام تعلیم کے اندر اپنی مداخلت کو کیا. آج بھی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، پاکستان کا مستقبل اگر سنورے گا، پاکستان کے نظام تعلیم سے سنورے گا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر ناچ گانے کو بیان کیا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر فحاشی کے جام کو پلایا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر زناکاری کے درس کو دیا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر عملے قوم لوط کے سبب کو پڑھایا گیا، رب قدیر کی قسم ہے پاکستان اپنی منزل کو فراموش کر جائے گا. پاکستان جو اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، پاکستان اپنی منزل سے بھٹک جائے گا. حضرات گرامی قدر ایک اور سانحہ پاکستان کا اللہ نہ کرے مقدر بننے کے لیے ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، جو ہماری بیٹیوں کو نچا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کو نچا رہا ہے، ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو فحاشی کی آواز کا بنا رہا ہے. انشاءاللہ علماء اسلام اور حضرت علامہ شہید کے جانشین اور حضرت علامہ شہید کے یہ گناہگار بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے ان درسگاہوں کے اندر سے فحاشی اور ریانی کا جنازہ اٹھا کے چھوڑیں گے اور بے پردگی اور بے لباسی کے مظاہر کو انشاءاللہ مٹا کے چھوڑیں گے اور حجاب و نقاب کی مخالفت کو انشاءاللہ دبا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تکبیر کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. حضرات گرامی قدر وہاں پر نفرتوں کے بیجوں کو بویا گیا. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اس 7 سال لوگوں کی غلط انداز میں ٹریننگ کرتے رہے، بنگالیوں کو مشرقی بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے علاوہ اکساتے رہے. حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. حضرات گرامی قدر 77 کے انتخابات کے اندر عوامی لیگ کو مینڈیٹ ملا، لیکن حضرات گرامی قدر بنگالیوں کی اکثریت کے باوجود ان کو حکومت نہیں دی گئی. اس علاقے کے اندر اس دور کے اندر جنرل یحییٰ خان کا اقتدار موجود تھا. حضرات گرامی قدر ہم فوج کے ادارے کی بڑی عزت کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ثبوت کے اندر اس وقت جہاں پر اس ملک کی سیاسی ہمارے ملک کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر جنرل یحییٰ خان نے بھی انتہائی غلط قسم کے کردار کو ادا کیا. حضرات گرامی قدر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کو لگا دیا. حضرات گرامی قدر ادھر ہم تم کے نعرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرات گرامی قدر انڈیا نے فوجیوں کو داخل کر دیا. مفتی بہانی کے ٹریننگ یافتہ بنگالی قوم پرستوں نے ایسے عالم قدر پاکستان کی جو ہے سالمیت کو پشبھول مارا. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر علماء اسلام نے پاکستان کا دفاع کرنے کی کوشش کی. حضرات گرامی قدر جماعت اسلامی کے علماء نے بالخصوص نمایاں کردار ادا کیا، جس کے نتیجے کے اندر ملا عبدالقادر شہید کو پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا، پروفیسر اعظم شہید کو بھی جام شہادت کو نوش کرنا پڑا. حضرات گرامی قدر بڑے بڑے جو تھے رہنما، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو سمجھایا، لا شرقیہ ولا غربیہ، انہوں نے اس بات کو سمجھایا بنگالی اور غیر بنگالی کی تقسیم سے باز آ جاؤ، تم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہو، ہم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں. حضرات گرامی قدر اگست 1971 کے اندر میری ولادت ہوئی. حضرت علامہ شہید نے اس صدمے کو بڑا شدت کے ساتھ محسوس کیا. 16 دسمبر کو آپ نے چینیا والی مسجد کے اندر یہ خطبہ دیا، آپ نے اس بات کا اعلان کیا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کٹ جاتا، اگر وہ مر جاتا، مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آج ثبوت پاکستان کے پر ہو رہا ہے. حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم میں اپنے دل کے ٹکڑے کو خوشی انداز میں بیان فرما دیا. آج ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم اپنی ماں کعبۃ اللہ کو کہہ رہی ہوگی، اے میری ماں آج مجھ کو تیرے رکھوالے اغیار کے حوالے کر کے بھاگ نکلے ہیں. حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم کے اندر وطن پرستی اور قوم پرستی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آواز کو بلند کر دیا. آپ نے اسی محبت کا اظہار بنگال کی بستیوں سے کیا جس محبت کا اظہار آپ پاکستان کی بستیوں سے کیا کرتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم نے پٹنہ کو چھوڑا، تم نے پونا کو چھوڑا، تم نے کھلنا کو چھوڑا، تم نے راجکماری کو چھوڑا ہے، تم نے چٹاگام کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے، ایشیا کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے. اور حضرت علامہ شہید نے حضرت فاروق اعظم کی یاد کو تازہ کر دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ آج وہ فاروق اعظم جس نے مصرع کے آتش کدے کو بجھا دیا تھا، انہی آتش کدہ، انہی آتش پرستوں کا ایک جنرل حضرت فاروق کے جانشینوں کی لاشوں کے اوپر کہہ لگا رہا ہے. حضرات گرامی قدر یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جنرل نیازی نے اور پاکستان کی فوج نے جس
صاحب نے بڑا ہی بہادر قرار دیا، ہم بھی بہادر مانتے ہیں، لیکن تاریخی حقائق کو مسخ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اگرچہ ہم نے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگرچہ ہم نے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ مسلمانوں کا جنرل نیازی جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے اپنے ریوالور کو سرنڈر کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم تمہاری فوجی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان تو لخت ہو گیا اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ سقوط بغداد کے بعد اور سقوط بیت المقدس کے بعد کوئی سانحہ بھی اس کی درد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تاریخ بر صغیر کے اندر کوئی واقعہ بھی اس واقعے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر اندرا گاندھی کو یہ بات کہنے کی ناپاک جسارت ہوئی اور اندرا گاندھی نے بربرا طور پہ الفاظ کہے، اس نے کہا مسلمان دو قومی نظریے کی بات کیا کرتے تھے، لیکن میں نے مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو آج خلیج بنگال کے اندر گرم کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا آج مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو ہم نے خلیج بنگال کے اندر گرم کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی کا وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ محبت اگر ہوتی ہے نہ نسل کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ رنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ لہو کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبت کا یہ رنگ سمجھا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر اس صبر کا اعلان فرما دیا، انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سبھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہم تمہارے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات واحد کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام میں رشتوں کی کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے جو ایمان کے علاوہ کسی اور بنیاد پر رشتے بنتے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی پاکستان کا المیہ ہے کہ آج تحریک انصاف اور مسلم لیگ کی لڑائی نے پورے ملک کو پھاڑ کر دیا ہے، پورے ملک کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہاں ہے قومی وحدت کی باتیں، وہ کہاں ہے قومی سلامتی کی باتیں، وہ کہاں ہے قومی یکجائی کی باتیں، وہ کہاں ہے اللہ کی وحدانیت کی باتیں، وہ کہاں ہے پیغمبر سما کی رسالت کی باتیں، وہ کہاں ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی باتیں۔ حضرات گرامی قدر، آج پھر قوم پھٹی ہوئی ہے اور مذہب کے چڑھاؤ کے اوپر ہم کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا بیٹا ہونے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھا۔ حضرت نوح اور لوط کی بیویاں ان کے نکاح میں آنے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھی۔ ابو لہب حضرت رسول اللہ کا چچا ہونے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھا۔ رشتے اسلام میں اگر بنتے ہیں نسل کی بنیاد پر نہیں کرتے، بن کی بنیاد، رب کی بنیاد پر نہیں بنتے، قوم کی بنیاد پر نہیں بنتے، پارٹی کی بنیاد پر نہیں بنتے، رشتے اگر بنتے ہیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور جب کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ قوم جڑ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جس کو اللہ سے پیار ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے، جس کو اہل ایمان سے پیار ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو دنیا کی کوئی جمعیت اس جماعت کی عظمت اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے، آج پاکستان کے نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آج پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، اخوت کی جہانگیری سے حل ہوں گے، پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، قوم پرستی کو نظر انداز کر کے حل ہوں گے، پاکستان کے مسائل اگر ہوں گے حقوق کو بروقت اور بھرپور طریقے سے اقوام اور قوموں کے درمیان ادا کر کے حل ہوں گے، پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے سیاسی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں حل ہوں گے، پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے ان الحکم الا للہ سے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بچاؤ کا اور پاکستان کے استحکام کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سن 71 کے بعد آج زندہ ہے، آج موجود ہے۔ بھارت کی چیرہ بستیوں کے باوجود، اسرائیل کی دشمنیوں کے باوجود، بہت سی اقوام
तमाम की नापबंदेशी के बावजूद, लेकिन किबला अभी तक सीधा नहीं हुआ, किबला अभी तक मक्का मदीना की तरफ नहीं गया। अभी भी शराब की भट्टियां मौजूद हैं, अभी भी सूदी लेन देन के काउंटर मौजूद हैं, अभी भी ज़िनाकारी के अड्डे मौजूद हैं। हज़रात किराम की कदर तमाम की तमाम चीजों और मुनकरात के खात्मे के बगैर पाकिस्तान को मंजिल नहीं मिल सकती। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से पाकिस्तान की दीनी जमातों के हमरा और कुरान और सुन्ना मूवमेंट और मरकजी जमीयत के प्लेटफॉर्म से अल्लाह के फज़ल व करम से अखुवत की जहांगीरी के अलम को उठा के छोड़ेंगे, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगा के छोड़ेंगे, तकबीर की सदाओं को बुलंद करके छोड़ेंगे और कौम परस्ती का जनाजा उठा के छोड़ेंगे और फाशी और यानी का इंशाअल्लाह लाशा जो है उसको इंशाअल्लाह करा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर क्या मशरकी पाकिस्तान से हासिल होने वाले जो इसबाक हैं उनको अपनी जिंदगियों में अल्लाह के फज़ल में जगह देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल करम से पाकिस्तान की सलामती और इसकी बका को अल्लाह के फज़ल पर यकीनी बनाए और इंशाअल्लाह इसकी बका जो है इदिल हुक्म इल्ला लिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो है जुड़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सही मानों में तारीख के इसबाक से सबक हासिल करके अपने किबला व काबा को दुरुस्त करने की तौफीक दे। वाक़िअ दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।